الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو 3 نعمتیں دی ہیں. پہلی نعمت ہے دل، دوسری نعمت ہے دماغ اور تیسری نعمت ہے نفس. یہ تینوں نعمتیں الگ الگ ہیں. دل الگ نعمت ہے، دماغ الگ نعمت ہے، نفس الگ نعمت ہے. انسان کا جو دل ہے یہ جذبات کا مقام ہے. انسان کے اس دل میں جذبات آتے ہیں اور تمام کے تمام جذبات کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. اب یہ جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. انسان کے دل میں جو مختلف جذبے آتے ہیں اس کی 1-2 مثالیں آپ کو دوں. بہادری کا جذبہ، اور بزدلی کا جذبہ، یہ وہ جذبات ہیں کہ ان کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے اور انسان کا دل جذبات کا مقام ہے. دوسرا ہے انسان کا دماغ. انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ خیالات کا مقام ہوتا ہے. انسان میں، جسم میں جتنے بھی خیالات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام خیالات انسان کے عقل اور دماغ میں جنم لیتے ہیں اور وہیں سے پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ زندگی میں انسان جو پروگرام بناتا ہے، جو پلاننگ کرتا ہے، نفع لینے کے لیے جو کوشش اور جستجو کرتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے جو فکر اور کوشش کرتا ہے، یہ سارا کا سارا پروگرام انسان کا عقل اور اس کی دماغ بناتی ہے. تیسری چیز ہے نفس. نفس یہ خواہشات کا مقام ہے. انسانی جسم میں جتنی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام کی تمام خواہشات کا تعلق انسان کے نفس اور اس کے جی سے ہوتا ہے. اب یہ جو خواہشات ہوتے ہیں اس میں 2 طرح کے ہیں. خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں، خواہشات برے بھی ہوتے ہیں. اچھے خواہشات یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں حافظ قرآن بنوں،
میں عالم دین بنوں، میں اچھا نمازی بنوں، میں اچھا مسلمان بنوں، میں ایک پرہیزگار انسان بنوں، لوگوں کے لیے نفع بخش بنوں، یہ جتنے قسم کے خیالات ہیں یہ اچھے خیالات۔ اب پھر برے خیالات بھی ہوتے ہیں، بری خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ بری خواہشات کیا ہے؟ بری خواہشات ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنا نام بنانے کی فکر و کوشش کرنا، اس کے لیے جستجو اور جد و جہد کرنا، یہ تمام کے تمام بری خواہشات ہیں۔ تو انسان کا جو نفس ہے وہ خواہشات کا مرکز ہے۔ تو یہ تین نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں۔ پہلی نعمت ہے دل، دوسری نعمت ہے دماغ، اور تیسری نعمت ہے نفس۔ دل اللہ تعالیٰ نے جذبات کے لیے رکھا ہے، دماغ کو اللہ تعالیٰ نے خیالات کے لیے رکھا ہے، اور نفس کو اللہ نے خواہشات کے لیے رکھا ہے۔ عام طور پر انسان کے جذبات جس طرح کے ہوتے ہیں، انسان کے خیالات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں اچھا جذبہ ہو تو اس کے دماغ میں خیال بھی بڑا اچھا آتا ہے۔ انسان کے دل میں اگر برا جذبہ ہو تو انسان کے دماغ میں برا خیال آتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دل انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان کا دماغ انسان کے دل کے تابع اس کے انڈر ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء اعظام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی محنت کا میدان انسان کے دل کو بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو محنت کرنی ہے، ہمیں جو کوشش کرنی ہے، وہ انسان کے دل پر کرنا ہے۔ اس لیے کہ انسان کا دل اگر بن جاتا ہے، انسان کا دل بدلتا ہے، تو پھر خیالات بھی بدلتے ہیں، خواہشات بھی بدلتی ہیں، پورا کا پورا انسان اوپر سے نیچے تک بدل کر رہ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں دل کی اسی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، لوگوں ہر انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک لوتھڑا رکھا ہے۔ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب انسان کے جسم کا وہ لوتھڑا صحیح ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم اور اس کا پورا عمل صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ لوتھڑے میں بگاڑ اور خرابی آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ انسان کے جسم میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے، بلکہ انسان کے جسم سے نکلنے والے عمل کے اندر بھی بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وہی القلب، سنو وہ لوتھڑا انسان کا دل کہلاتا ہے، جس کو اللہ نے ہر انسان کے بائیں جانب میں رکھا ہے، جو دھڑکتا رہتا ہے۔ اور اس کی اہمیت نبی علیہ السلام نے اتنی زبردست بیان فرمائی کہ پورے جسم کو دراصل کنٹرول کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ دل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اپنے دل کو بناؤ، اپنے دل کو سنوارو۔ اس دل کی اہمیت فقط اتنی نہیں ہے کہ یہ دھڑکتا ہے تو زندگی کا پتہ ہوتا ہے، بلکہ اس دل کی جو اہمیت ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر یہ دل صحیح ہوتا ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل صحیح ہوتا ہے۔
اگر یہ دل بگڑتا ہے تو پھر انسان کے جسم سے نکلنے والے ہر عمل میں بگاڑ، فساد اور شر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر علماء نے دل کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ پہلی قسم کو قلب میت کہتے ہیں، دوسری قسم کو قلب مریض کہتے ہیں، تیسری قسم کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ یہ دل کی 3 کیفیتیں ہیں، اور 3 کیفیتوں کے اعتبار سے دل کے 3 نام ہیں۔ دل کی ایک کیفیت کے اعتبار سے اس کا نام ہے قلب میت، دوسری کیفیت کے اعتبار سے اس کا نام ہے قلب مریض، اور تیسری کیفیت کے اعتبار سے اس کا نام ہے قلب سلیم۔ پہلی کیفیت کے اعتبار سے دل کا جو نام ہے وہ قلب میت۔ قلب میت کسے کہتے ہیں؟ قلب میت مردہ دل کو کہتے ہیں۔ وہ دل جس کے اندر دیکھنے کی، سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو ایسے دل کو مردہ دل کہتے ہیں، اور یہ دل عام طور پر کافروں کے ہوتے ہیں۔ مردہ جو دل ہوتے ہیں یہ کافروں کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر کے اعتبار سے تو دل دھڑک رہا ہے، مگر اس دل کو جو کام کرنا چاہیے، حق کو دیکھنا، حق کو سمجھنا، حق کو قبول کرنا، حق سے قریب ہونا، اس کی جو قوت رہتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کی وجہ سے اس دل کو قلب میت کہتے ہیں۔ جب انسان کا دل مرتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ دل مرا ہوا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ ایسے دل کو اللہ سے کسی قسم کی کشش محسوس نہیں ہوتی، ایسا دل اللہ سے کسی قسم کے لگاؤ کو اپنانا اور اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ ایسے دل کے اندر کبھی آخرت کا کوئی فکر اور خیال پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا جو دل ہوتا ہے مرا ہوا دل، یہ دل ہمیشہ خواہشات کا پجاری بن کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر رہتا ہے۔ جس طرح ظاہری جسم میں انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان دیکھے، لیکن جب اس آنکھ پر پٹی باندھی جاتی ہے تو آنکھ تو ہوتی ہے، پٹی باندھنے کی وجہ سے نظر کچھ نہیں آتا۔ بالکل یہی حالت کافر کے دل کی ہوتی ہے۔ دل تو اندر دھڑک رہا ہوتا ہے، لیکن حق کو قبول کرنے کی، حق کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور وہاں پر خواہشات کی پٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کافر کا وہ دل کبھی حق کو دیکھ نہیں پاتا، حق کو سمجھ نہیں پاتا، اس پٹی کی وجہ سے، جیسا ایک عام انسان اپنی آنکھوں پر پٹی پڑنے کی وجہ سے چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب خواہشات کی پٹی پڑی ہوئی ہے تو یہ خواہشات کا غلام بن کر رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہمیشہ خواہشوں میں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جہاں سے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، مچل اٹھتا ہے، اور جہاں اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی وہ اس کو اب ناکامی سمجھ کر کونے میں بیٹھتا ہے، رونے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی پوری زندگی کا مقصد خواہشات ہوتے ہیں، اور دل پر اسی خواہشات کی پٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ دنیا میں ہمیشہ کوشش اور فکر کرتا ہے، جہاں سے میری خواہش جس راستے سے، جس حوالے سے پوری ہوتی ہے وہ اس راستے، اس حوالے پر چلا جاتا ہے۔ کبھی یہاں سے پوری ہوتی ہے تو یہاں سے کر لیتا ہے، وہاں سے پوری ہوتی ہو تو وہاں سے کر لیتا ہے۔
اس کے پاس نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ دھرم ہوتا ہے، نہ اخلاق کا کوئی معیار ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی کا جو مقصد بس خواہش ہے، یہ پوری ہونا ہے، بھلے جس راستے سے بھی ہو، بس وہ خواہش پوری ہونا ہے۔ یہ قلب میت کی پہچان ہے۔ اس کی 3 علامتیں علماء نے بیان فرمائی۔ جس آدمی کا دل مرا ہوا ہے، اس کی پہچان کی 3 علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کی روشنی میں آدمی سمجھ سکتا ہے میرے دل میں، میرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے، یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ گناہ کرنے میں اس کو جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتی۔ جو بھی گناہ اس کے سامنے آتا ہے بے دھڑک کرتا ہے۔ اس کے برخلاف مسلمان بھی گناہ کرتا ہے، لیکن مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دل میں تھوڑی سی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ مسلمان بھی شراب پیتا ہے، مسلمان بھی سودی کاروبار میں مبتلا ہوتا ہے، مسلمان بھی قتل و خون کرتا ہے، مسلمان بھی غیبت چغلی کرتا ہے، مختلف قسم کے گناہ مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن غیر مسلم اور مسلمان کے گناہ کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مسلمان گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کرتے ہوئے اس کو تھوڑی سی جھجک ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ گناہ کرتا ہے، بڑے یقین کے ساتھ، بڑی پختگی کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گنہگار مسلمان ہوتا ہے اس کا دل مرا ہوا نہیں ہوتا۔ مسلمان گنہگار کے دل کو قلب مریض کہتے ہیں۔ مریض بیمار دل کو کہتے ہیں۔ بیمار اور مردہ یہ 2 الگ الگ ہوتے ہیں۔ مردہ جو ہوتا ہے وہ تو ڈیتھ ہو چکی ہے، بیمار جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمزوری آ گئی۔ اب اس کا اگر صحیح ٹریٹمنٹ کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے تو وہ طاقتور توانا ہو سکتا ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان اپنی جسمانی بیماری، جب اس کے جسم پر کوئی بیماری حملہ آور ہوتی ہے تو جسم بیمار ہوتا ہے، تو پھر انسان اپنے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے۔ آنکھ میں پرابلم ہے تو آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، کان میں پرابلم ہو تو کان کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، جسم میں کمزوری اور توانائی آ گئی تو کسی جنرل فزیشین کے پاس جاتا ہے، جا کر اپنا ٹیسٹ کراتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، پھر وہ اس کی تشخیص کرتا ہے اور کر کے اس کے لیے دواؤں کا ایک نسخہ تیار کرتا ہے اور تیار کر کے اس کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ اب اس کورس کو تم استعمال کرو، تمہارے جسم کے اندر جو کمزوری اور خامی آئی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ 10 دن میں 15 دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ پھر انسان اس نسخے کو استعمال کرتا ہے تو پھر چند دنوں کے بعد اس کے جسم کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ آنکھ میں کوئی نقص تھا تو وہ دور ہوتا ہے، کمزوری، کانوں میں کوئی نقص تھا تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح مریض دل ہوتا ہے، وہ دل جس میں جب دل کو کوئی مرض لگتا ہے تو وہ دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ دل جب بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس جائے۔ جس طرح جسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اسی طرح دل کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اب دل کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر علماء ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر بزرگان دین ہوتے ہیں۔ انسان ان کی خدمت میں جا کر کہے کہ صاحب میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن دل نہیں لگتا، ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں بے چینی بہت ہوتی ہے، مسجد میں آنا چاہتا ہوں لیکن آتا نہیں، روزانہ اذان میں بھی اپنے کانوں سے سنتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، گناہ کے کام ہوتے ہیں تو ہزاروں خرچ کرتا ہوں، کوئی مسلمان اپنی
مدد کے لیے میرے پاس آتا ہے تو دل جیب سے 1 روپیہ نکالتے ہوئے بھی میری جان نکلنے لگتی ہے۔ یہ بیماریاں ہیں۔ اب انسان کو جس قسم کی بیماری لاحق ہے، ان بیماریوں کا ان اللہ والوں کے پاس جا کر خانقاہوں میں بیٹھ کر براہ راست تذکرہ کرے، مجھے یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری لاحق ہے۔ پھر وہ اللہ والے آپ کی بیماری سن کر پھر آپ کے لیے جس طرح جسمانی ڈاکٹر دواؤں کی تجویز کرتا ہے، وہ اللہ والے آپ کے دل کو توانا اور صحت مند بنانے کے لیے نسخوں کی تجویز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بیماری ہے تو آپ یہ کام کریں، یہ بیماری ہے تو آپ یہ کام کریں، اور پابندی سے کریں۔ پھر اتنے دن گزرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں اور اپنی کیفیت بتائیں، کیا آپ کی وہ پرانی کیفیت باقی ہے یا کچھ ختم ہوئی؟ تو پھر انسان اس طرح ربط اور تعلق رکھنے کے بعد اپنی کیفیتوں کو بتاتا ہے اور ان کے دیے ہوئے نسخے پر عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کی جو بیماری ہے اس کو صحت سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس آدمی کا دل مرا ہوا ہوتا ہے اس کی 3 علامتیں علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جس آدمی کا دل مرا ہوا ہوتا ہے اس کو گناہ کرنے میں کبھی کوئی جھجک، کبھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے جتنے مرے ہوئے دل کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ جو نعرے لگاتے ہیں وہ کیا نعرے ہوتے ہیں؟ وہ نعرے ہوتے ہیں ہم اشتراکیت کو پسند کرتے ہیں، ہم میوزک کو پسند کرتے ہیں، ہم آزادی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ 3 نعرے ہوتے ہیں۔ ہم آزادی پسند کرتے ہیں، ہم اشتراکیت شیئرنگ کو پسند کرتے ہیں، ہم میوزک کو پسند کرتے ہیں۔ شیئرنگ کا مطلب کیا ہے؟ شیئرنگ کا مطلب ہے سب مل کر گناہ کرنا، جس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور گناہ کے اندر شیئرنگ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ کافر ہے، دل مرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میوزک پر جس کی عورت کے ساتھ چاہو ڈانس کر لو، جس کی عورت کے ساتھ چاہو ناچ لو۔ وہ لوگ اپنی خواہشات کے لیے بیویوں تک کو شیئر کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی قباحت محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ مرا ہوا جو دل ہوتا ہے اس میں نہ غیرت ہوتی ہے، نہ شرم ہوتی ہے، نہ حیا ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا پاس و لحاظ ہوتا ہے۔ مردہ دل کی دوسری علامت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ نیکی بوجھ لگتی ہے۔ اس کو کہو کسی گناہ کے بارے میں تو فوراً وہ آمدہ ہوتا ہے، لیکن کسی نیکی کے بارے میں کہو تو اس کو جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ اس آدمی سے کہو کہ فلاں فلاں جگہ جائیں گے، عیاشی کریں گے، ایک لمحے میں تیار ہوتا ہے، لیکن اس سے کہو کہ کسی نیک آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس سے 5-10 منٹ کی ملاقات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا۔ نیکی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اور تیسری علامت علماء نے یہ بیان فرمائی، مردہ دل کی نصیحت بری لگنے لگتی ہے۔ اس کو جب نصیحت کی جاتی ہے، اس کو اچھی بات بتائی جاتی ہے تو اس کو برا محسوس ہوتا ہے۔ ماں باپ کہیں، دوست احباب کہیں، رشتہ دار کہیں تو یہ فوراً لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ مجھے سمجھانے والے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ مجھے بتانے والے۔ اس لیے کہ آپ جتنی خیر خواہی کی بات اس سے کرنے جاتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ غصے میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خیر خواہی کی بات اس کو بری لگتی ہے، اس آدمی کو بری بات اچھی لگتی ہے۔ جب آپ دیکھو کہ کسی بندے کو بری بات اچھی لگ رہی ہے اور اچھی بات بری لگ رہی ہے، وہ اس سے نفرت کر رہا ہے، تو سمجھو کہ اس آدمی کا دل مر چکا ہے۔
یہ وہ علامتیں ہیں جن علامتوں کو دیکھ کر انسان کو پہچان لینا چاہیے۔ اب یہ مضمون میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا، اب اس کی روشنی میں میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اپنے دل کی کیفیت کیا ہے۔ کیا ہمارے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے یہ زندگی کی کیفیتوں میں ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے یا مردہ ہے؟ اور مردہ دلی کی جو 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں، کہیں یہ تینوں کی تینوں باتیں ہمارے اندر فٹ تو نہیں بیٹھتی؟ اگر تینوں نہیں تو کوئی ایک بیٹھتی ہے تو پھر انسان کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ دل کی ڈیتھ ہو جائے انسان کو فوراً ہوشیار ہونا ہے۔ بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے حسن بصری رحمہ اللہ۔ ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آ کر اس نے عرض کیا کہ حضرت پتہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا دل سویا ہوا ہے۔ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص سے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے درس میں آتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر کسی قسم کا اثر مرتب نہیں ہوتا۔ قرآن سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد، ان باتوں کے باوجود ہمارے دل پر کسی قسم کا اثر مرتب نہیں ہوتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی اس بات کو سننے کے بعد کہا کہ سنو، یہ مت کہو کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا یا سویا ہوا ہے، بلکہ یوں کہو کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا۔ اس سوال کرنے والے آدمی کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ حضرت کیا دل مرتا ہے؟ کیسے؟ حضرت نے فرمایا انسان کا دل اگر سویا ہوا ہو تو جھنجھوڑنے سے وہ جاگ اٹھتا ہے، جھنجھوڑنے کے باوجود اگر وہ جاگ نہیں رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ مر چکا ہے، اور تمہارے اپنے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ قرآن سنایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اچھی بری کے اندر تمیز کرنے والی چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں، لیکن دل پر کوئی اثر ہی پڑتا نہیں۔ اس وجہ سے ہر مومن و مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے دل کی نگرانی اور حفاظت کرے اور اپنے دل پر نظر رکھے۔ جب کبھی دلوں کے اندر کسی قسم کی کمزوری محسوس ہوتی ہو تو فوراً انسان کو چاہیے کہ بزرگوں کی، علماء کی مجلسوں میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے لقمان حکیم کی۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، علماء کی اور بزرگوں کی مجلسوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ان کی مجلسوں میں کثرت سے جاتے رہو۔ بزرگوں کی اور علماء کی جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے ان مجلسوں میں بیٹھو۔ وقت کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ہو، تھوڑا سا وقت فارغ کر کے دین کی بات ضرور سنا کرو۔ کیوں؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو مثال دے کر سمجھایا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِمَاءِ الْمَطَرِ، کہ اللہ تعالیٰ علماء کی باتوں سے مردہ دلوں کو ایسی ہی زندگی دیتے ہیں جیسے آسمان سے اترنے والے پانی سے مردہ زمین میں زندگی کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان بیٹھ کر دین کی، قرآن کی، حدیث کی، اللہ رسول کی نصیحت کی باتیں سنتا ہے تو دل کے اندر جو پژمردگی آتی ہے،
بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کمزوریاں آتی ہیں، یہ کمزوریاں ختم ہونے لگتی ہیں، انسان کا دل کھل اٹھتا ہے، انسان کے دل پر خدا اور رسول کی باتوں کی بارش تسلسل کے ساتھ ہوتی رہنی چاہیے۔ اگر انسان اس بارش سے اپنے دل کو بالکل بند کر دے اور دین کی محفلوں اور مجلسوں میں سے کترانا شروع کرے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ دل مر جاتا ہے اور انسانی جسم کی جو قبر ہے اس قبر کے اندر مقید ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر انسان کو نہ اچھا سمجھ میں آتا ہے نہ برا سمجھ میں آتا ہے۔ بس یہ چند مختصر سی باتیں تھیں جو اس موقع پر ذہن میں تھی تو عرض کر دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے دلوں کی نگرانی اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔